اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وولایتهم وشجاعتهم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان صلوات پڑھیں محمد والے عزیزان گرامی قدر بزرگان قوم و ملت ماتمداران سید الشہداء فرش پہ بیٹھے عرش مقام سامعین قرآن مجید کی یہ مشہور و معروف آیات جن کو اس وقت کی اس اہم مجلس کا عنوان قرار دیا، اللہ سبحانہ تعالی ایک پیغام، ایک راز ان جملوں میں مستتر کرنے کے بعد ہمارے حوالے کر رہا ہے اس انداز میں، الرحمن، رحمان ہوں میں کہ میں نے انسان کو پہلے تعلیم دی اور اس کے بعد پیدا کیا، علم پہلے عطا کیا گیا، وجود میں ظہور میں بعد میں لایا گیا۔ اب دیکھیے یہ قرآن ہے اور اس مرحلے پہ غور کرنا، فکر کرنا، تدبر کرنا، تفکر کرنا، یہ شیان علی کا فریضہ بنتا ہے، چونکہ قرآن اصل میں سامان ہدایت لیے ہوئے ہے شیان علی ہی کے لیے۔ رحمان ہوں میں کہ جس نے انسان کو پہلے تعلیم دی اور اس کے بعد زیور وجود سے، لباس وجود سے ملبوس فرمایا ہے۔ یہ پہلا مقام اور پہلی منزل اور پہلا موقع ہے۔ حالانکہ جب دوسرے مقامات پر آپ تخلیق انسانی کے عنوان سے قرآن میں غور کریں گے، فکر کریں گے تو لفظ یہ ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکم سے اس کیفیت میں نکالا، لا تعلمون شیئا، کہ تمہارے پاس ذرہ برابر بھی علم نہیں تھا۔ ایک جگہ اعلان ہے کہ پہلے علم دیا بعد میں پیدا کیا،
دوسرے مقام پر اعلان ہے کہ تم شکم مادر سے اس دنیا میں لا علم آئے ہو۔ اب عالم اسلام کا دعویٰ یہی ہے کہ اس قرآن میں کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کوئی ریب نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، اور دشمن قرآن نے آج تک اعتراض بھی نہیں کیا کہ تم مسلمانوں کا یہ دعویٰ قرآن بے عیب مگر دو مطالب الگ الگ مقام پر ایک دوسرے سے جدا، ایک دوسرے سے ٹکراتے ہوئے، بھائی دشمن اسلام کو اعتراض کرنا چاہیے تھا مگر اعتراض نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان بیگانہ ہو تو ہو، مگر دشمن قرآن یہ جانتا ہے کہ کچھ بچے ایسے اس دنیا میں آئے ہیں کہ جو دنیا میں آ کر نہیں پڑھے ہیں بلکہ علم اللہ کی بارگاہ سے لے کر آئے ہیں، علم بارگاہ الہی سے لے کر آئے۔ دیکھیں یہ آغاز قرآنی کے جس کو اللہ نے بیان کیا کہ انسان اس دنیا میں آیا تو جاہل، وہ انجام قرآنی کہ جب ذہن پر ذوف طاری ہو جاتا ہے تو اب کتنے ہی بہتر ڈاکٹر کیوں نہ ہوں، انجینئر کیوں نہ ہوں، مقرر کیوں نہ ہوں، مگر ذہن پر ذوف طاری ہو گیا ہے تو اب خبط الحواس ہو گئے ہیں۔ جو ماہر ٹیچر تھے اب ان سے دامن بچانے لگے ہیں کہ ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے، بچوں کو تعلیم دیتے ہیں مگر پیغام کا ارسال و ترسیل اور ابلاغ صحیح نہیں ہو پاتا، لہٰذا انسان دور ہونے لگتا ہے۔ یعنی انسان اس دنیا میں آیا تو جاہل، کبر سنی کو پہنچا، معمر ہو گیا، بزرگ ہو گیا، ذہن پر ذوف طاری ہو گیا کہ جو یاد تھا وہ بھول گئے۔ یعنی آغاز بھی جہالت ہے، انجام بھی جہالت ہے۔ معصوم کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ معصوم جب دنیا میں آتا ہے تو عالم، دنیا سے جاتا ہے تو عالم۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد قرآن پڑھ کر بتایا دیکھو عالم آیا ہوں، اور نوکے نیزہ سے تلاوت کر کے بتایا عالم جا رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو یہ ہمارا آغاز اور ہماری ابتدا اور ہمارا انجام اور ہمارا آخر الگ ہے۔ معصوم ان کیفیتوں کے ساتھ نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ شیعہ سنی کتب میں اگر آپ دیکھیں اور امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب کی وہ فضیلتیں کہ جو دونوں مکاتب میں مشترک ہیں، جو ہمارے یہاں بھی پائی جاتی ہیں اور وہاں بھی پائی جاتی ہیں، صرف ان فضیلتوں کو اگر جمع کرنا چاہیں تو بے شمار فضائل اور بے شمار فضیلتیں۔ اب یہاں پر میں ایک خاکہ کھینچنے کے بعد اپنی تمہیدی مراحل سے تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دنیا میں تمہیں ایسے انسان کو دیکھنا ہو کہ جو خود بھی کامیاب ہو اور اپنے چاہنے والوں کو بھی کامیابی کے درجے پر فائز کر دے تو علی کو دیکھنا، چونکہ علی اور علی کے شیعہ کامیاب و کامران۔ یہ شیعہ سنی دونوں کتابوں میں جو احادیث ملیں گی آپ کو، میں 2-3 احادیثیں وہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم کھانا تناول فرما رہے ہیں کہ کسی چاہنے والے نے ایک بھنا ہوا پرندہ 2 روٹیوں کے درمیان رکھنے کے بعد خدمت پیغمبر میں پیش فرمایا۔ نبی کریم نے بارگاہ الہی میں اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور یہ ارشاد فرمایا، معبود میں چاہتا ہوں کہ تو اس بندے کو اس کھانے میں شریک کر دے کہ جس کو تو پسند کرتا۔ نبی کریم کی دعا کی لفظیں ختم نہ ہوئی تھیں کہ دروازے پا امیر کائنات تشریف لا رہے ہیں۔ یہ شیعہ سنی دونوں کتابوں میں آپ کو مل جائے گا۔ غدیر
وہ اہم موقع، وہ اہم منزل کہ جہاں ولایت علی کا اعلان کیا گیا. یہ شیعوں کے یہاں بھی ہے، سنیوں کے یہاں بھی ہے، اہل سنت والجماعت میں بھی یہ روایت آپ کو مل جائے گی کہ غدیر کے میدان میں اعلان ولایت علی ہوا. یہ الگ بات ہے کہ لفظ مولا کو لے کر آپس میں ایک نظریہ ادھر اور ایک نظریہ، مجھے ادھر نہیں جانا ہے، میں وہ فضیلتیں کہ جو دونوں کے یہاں مشترک ہیں. تو یہ تمام تر فضیلتیں دامن علی میں. اور پھر یہ حدیث نبی کریم نے ارشاد فرمایا کائنات کے درخت قلم بن جائیں اور تمام سمندر سیاہی بن جائیں، جنہوں ان سے ملنے کے بعد لکھنا چاہیں تو علی کی فضیلتیں لکھ نہیں سکتے. شیعوں کے یہاں بھی یہ روایت ہے، اہل سنت والجماعت کے یہاں بھی یہ روایت ہے. فضائل اور فضیلتیں علی کے دامن میں اتنی کہ اگر زمانہ چھپانا چاہے تو چھپا نہ سکے. مگر اسی کے ساتھ ساتھ یہ سیاہ کوششیں شام کی حکومت کی جانب سے ہوتی رہی ہیں کہ کسی طرح سے زمانے کو علی کے خلاف کھڑا کر دیا جائے، اور وہ اپنی کوشش میں اور کاوش میں کامیاب بھی ہوئے. یہی وجہ ہے کہ حسین ابن علی کے خلاف کربلا کے میدان میں 10,000 جو سب سے کم تعداد ہے، اتنے علی کے مخالف موجود تھے. کس طرح سے کامیاب ہوئے، کس طرح سے کامیاب ہوئے، کس طرح سے انہوں نے کوششیں کی، تو آپ تاریخ اٹھائیے تو اس میں اندازہ ہوگا کہ ایک ضعیفہ جس کا کل سرمایہ اس کی بکری تھی، کہ جس کا دودھ دوہنے کے بعد وہ بازار میں بیچتی، پیسے آتے، اس سے اپنا قافلہ حیات آگے بڑھاتی، سامان زندگی مہیا کرتی، اس سے یہ کہہ کے بکری چھین لی جاتی تھی کہ یہ چھیننے والا علی ہے. کیوں؟ کیونکہ علی چاہتے ہیں کہ دنیا میں کسی کو کسی کا سہارا میسر. اب کسی سے اس کا کل سرمایہ یہ کہہ کے چھینا جا رہا ہے کہ چھیننے والا علی ہے، تو اب ذرا انصاف سے بتائیے کہ اس کے دل میں کیا علی سے محبت رہے گی؟ کیا وہ اپنی اولاد کو آمادہ کرے گی کہ وہ علی سے محبت کریں؟ اور پھر کم سن بچوں کے لیے یہ کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو دن کے اجالے میں کھلونے دے دیے جاتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ بچہ کھلونے سے بہت جلدی مانوس ہو جاتا ہے. دن کے اجالے میں کھلونے دے دیے گئے، دینے والا کون ہے؟ کہ حاکم شام. اور رات کی تاریکی میں وہ کھلونے چھین لیے جاتے تھے، اور یہ کہہ کے چھین لیے جاتے تھے کہ یہ چھیننے والا علی ہے. اب یہ بچہ جوان ہوگا اسی جذبے کے ساتھ کہ جس کے وجود میں بغض علی کا بیج رکھ دیا گیا ہے، تو یہ بڑا ہو کر کیا علی سے محبت کرے گا؟ نہیں کرے گا. اور اس طرح سے حکومتیں کامیاب ہوئیں اور کامران ہوئیں، اور علی سے عداوت رکھنے والی ایک مکمل نسل تیار ہو گئی. دیکھیں، کچھ لوگوں کے ذہنوں کو اسیر بنا لیا گیا، کچھ کی فکروں کو مقید کر دیا گیا، اور جو آمادہ نہ ہوئے ان کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، قتل کرنے کے لیے کوششیں کی گئیں اور قتل کر بھی دیا گیا ہے. دربار میں کھڑے ہوئے علی کے چاہنے والے، اور ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یا تو علی سے بیزاری کا اظہار، نعوذ باللہ علی سے تبرہ کرو، ورنہ پھر گردن زدہ نہیں ہو جائے گی، گردن مار دی جائے گی، سر قلم کر دیا جائے گا. کھڑے ہوئے دربار میں علی کے چاہنے والے، اور تقریباً سبھی کا ملتا جلتا فقرہ آپ کو تاریخ میں یہ ملے گا کہ حاکم کیا کریں، ہماری مجبوری ہے کہ ہم علی سے بیزاری کا اظہار نہیں کر سکتے. حاکم نے سوال کیا کیا مجبوری ہے؟ کہ مجبوری یہ ہے کہ ہماری رگوں میں دوڑنے والا لہو حلالی ہے، حرامی نہیں ہے. ہم حلال غذا کھاتے ہیں، نجس غذائیں نہیں کھاتے، لہذا علی سے بیزار ہو جائیں یہ ممکن نہیں ہے. ڈرایا گیا، تلواروں کے ذریعے ذہنوں کو اسیر کیا گیا، اور بچوں کو اس طرح سے دشمنی علی پر آمادہ کیا گیا
کہ شام کے بچوں کا بہترین اور پسندیدہ کھیل یہ بن گیا تھا کہ وہ نام علی کو دیوار پر لکھتے تھے اور دور کھڑے ہونے کے بعد اپنے ہاتھوں میں سنگریزے لیتے، کنکریاں لیتے اور مارنے کے بعد یہ کہتے کہ آج جس طرح سے ہم نام علی پا یہ کنکریاں مار رہے ہیں، سنگریزے مار رہے ہیں، اگر علی ہمارے سامنے آ جائے تو ہم علی کے ساتھ بھی یہی رویہ اختیار۔ کس طرح سے ہو گیا؟ میں نے تھوڑا سا خاکہ آپ کے سامنے کھینچا۔ دیکھیں، کچھ ذہنوں کو ورگلایا گیا، کچھ لوگوں کو ڈرایا گیا، کچھ لوگوں کو اسیر کر لیا گیا، کچھ لوگوں کے شکم میں حرام غذا اتار دی گئی ہے۔ حرام غذا، ابو الاسود دوئلی تاریخ کا معتبر نام، گھر پر تشریف نہیں رکھتے، مگر جب گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ بچی بہترین زعفرانی حلوہ تناول فرما رہی ہے۔ فوراً سوال کیا، بیٹی گھر میں فاقوں کی نوبت تھی، حکومت نے محبت علی کے جرم میں مجھ پر نگاہیں جمائی ہوئی ہیں، میں نظر بند ہوں، لہٰذا روزگار سلب ہو گیا، گھر میں پیسے نہیں ہیں، درآمد نہیں ہے، تو یہ حلوہ کہاں سے آیا؟ کہ بابا حاکم شام نے بھیجا ہے، حکومت شام نے بھیجا ہے۔ ابو الاسود آگے بڑھے، بچی کے حلق میں انگلی ڈالی اور پلٹی کروا دی۔ سوال کیجئے اس دیوانے سے، یہ حلوہ بچی نے کھا لیا ہے، بھوکی ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، سرمایہ نہیں ہے، نان و نفقہ نہیں ہے، بچی نے کھا لیا ہے تو کیا ہوا؟ کھانے دو۔ کہ نہیں، اس کو پلٹی کروانا ضروری ہے۔ کیوں؟ کہ حاکم شام نے بھیجا تھا تو کیا ہوا؟ کہ نجس ہے، نجس ہے تو کیا ہوا؟ کہ نجاست کھانا حرام ہے، حرام کھا لے گی تو کیا ہوگا؟ کہ اگر حرام اس کے دل میں اتر گیا، اس کے شکم میں اتر گیا تو پھر دل سے علی نکل جائے گا۔ حرام اگر شکم میں اتر گیا تو پھر دل سے علی نکل جائے گا۔ لقمہ حرام اگر شکم میں اتر جاتا ہے تو پھر دل سے علی نکل جاتا ہے۔ دلیل، کربلا میں آخر وقت میں امام علیہ السلام نے واعظ و نصیحت کرنے کے بعد ایک فقرہ ارشاد فرمایا، میں جانتا ہوں کہ میری باتیں تم پہ اثر کرنے والی، وجہ جانتے ہو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس کے شکم میں حرام اتر جاتا ہے، معصوم کی گفتگو اس پہ اثر انداز نہیں ہوتی۔ لقمہ حرام، اللہ اکبر، زہر سے زیادہ مضر اور خطرناک ہوتا ہے، اس وجہ سے کہ زہر ایک انسان کو ہلاک کرتا ہے، لقمہ حرام نسلوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ علی نکل گیا نسل سے تو پھر نسل سلامت رہ گئی ہے، علی دور ہو گئے ہیں تو پھر کیا نسل صحیح رہ گئی ہے؟ نسل صحیح رہ گئی ہے؟ نہیں۔ لقمہ حرام تو آپ نے دیکھا حکومت شام نے کس طرح سے لوگوں کو دشمنی علی پا آمادہ کیا کہ لوگوں کی فکر و ذہن کو اسیر بنا لیا گیا، بچوں کو کم سنی ہی سے تربیت دے دی گئی اور ان کے وجود میں بغض علی کا تخم رکھ دیا گیا کہ جس طرح سے یہ جوان ہوئے وہ درخت بھی جوان ہو گیا۔ اور کربلا کے میدان میں یہ وہی بچے تھے جو حسین کے خلاف تلوار سوتے ہوئے تھے کہ جن کی تربیت کی گئی ہے، جن کو حرام کھلایا گیا ہے، جن کو دشمنی علی پا آمادہ کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب اگر شام میں کوئی علی کا نام لے تو اس کو گالی دی جاتی ہے، شام میں اگر کوئی علی کا نام لے تو اب اس پر پتھر چلائے جاتے ہیں، شام میں اگر کوئی علی کا نام لے تو وہ حکومت کا مجرم سمجھا جاتا ہے۔ علی سے دور کر دیا گیا، شام میں ایک پوری نسل تیار ہو گئی۔ شام کا یہ نقشہ آپ کی سمجھ میں آیا؟ اب میں فقرہ کہنے کے بعد یہاں سے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ شام وہ ملک کہ جس میں دشمنی علی کا درخت جوان ہے، کہ جس کے سائے میں سورشیں ہیں، یورشیں ہیں، بغاوت ہے، عداوت ہے، اور اس شام کے ماحول میں سید سجاد کو کربلا لے کر جانی ہے۔ اس شام میں
زینب کو کربلا لے کر جانی ہے، اس شام میں سید سجاد کو پیغام حسینی عام کرنا ہے، اس شام میں سید سجاد کو بتانا ہے کہ صحیح دین کیا ہے، صحیح اسلام کیا ہے۔ لے کر گئے ہیں اپنے ساتھ کربلا اس انداز میں کہ اپنی زنجیروں سے زمین پر خط کھینچتے ہوئے زمانے کو بتاتے ہوئے کہ دیکھو صراط مستقیم کدھر ہے۔ اب یہاں سے تھوڑا سا ان لفظوں کے ساتھ جڑنے کی تھوڑی سی کوشش کیجئے گا، جڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ آپ، مگر مجھے احساس ہو جائے کہ سید سجاد کی زمین پر خط کھینچتی ہوئی زنجیریں مستقیم صراط مستقیم کا پتہ دے رہی ہیں۔ اس ماحول میں امام علیہ السلام کربلا کو لے کر گئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں کہ جہاں یزید تخت پر بیٹھا ہوا ہے، سامنے سید سجاد۔ سوال کیا یزید نے، یہ کون ہے؟ حسین کا بیٹا۔ کیا نام ہے؟ علی۔ یہ علی ہے؟ کہاں علی ہے؟ جو کربلا میں شہید ہو گیا وہ بھی علی؟ کہاں وہ بھی علی تھا۔ کہ جو چھوٹا سا سر میرے پاس آیا وہ بھی علی؟ کہاں وہ بھی علی۔ یہ جو بچا ہوا ہے وہ بھی علی؟ کہ جو بچ گیا وہ بھی علی۔ کہ علی نے، حسین نے اپنے سارے بچوں کے نام آخر علی کیوں رکھے؟ یزید نے جملہ کہا، امام سجاد نے جواب دیا کہ میرے بابا، توجہ، کہ میرے بابا کو اپنے بابا سے اتنی محبت تھی کہ اگر میرے بابا کے 1000 بیٹے ہوتے تو ہر بیٹے کا نام علی رکھتے، 1000 بیٹیاں ہوتی تو ہر بیٹی کا نام فاطمہ، ہر بیٹے کا نام علی، ہر بیٹی کا نام فاطمہ۔ اب ماحول آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہوا، 700 کرسی نشین۔ یہ کرسی نشین جو کہہ دیتے ہیں یہ صرف کرسی نشین نہیں ہے، اس وقت کے ملک کے سفراء اور گورنر، میڈیا موجود ہے کہ جس کے ہاتھ میں قلم اور کاغذ دے دیا گیا ہے کہ میں اپنے خطیب کو آمادہ کر رہا ہوں، بنی ہاشم کو گالیاں دے گا، بنی امیہ کے فضائل پڑھے گا۔ آج میڈیا لکھ دے گا کہ حسین نعوذ باللہ باغی ہیں، یزید خلیفۃ الرسول۔ کوشش یہی تھی، کاوش یہی تھی۔ میڈیا کو آمادہ کیا گیا، خطیب کو بلایا گیا، اشارہ کیا گیا جاؤ مقام خاص پا، اور جانے کے بعد یزید کی حمد کرو، تعریف کرو، توصیف کرو۔ حسین کو نعوذ باللہ دشنام سے پکارنا اور یاد کرنا ہے۔ خطیب گیا اور اس نے یہ کام کیا۔ میڈیا کا قلم اٹھا، کاغذ تک پہنچنا ہی چاہتا تھا کہ آج حسین کو باغی لکھ دیا جائے، یزید کو خلیفۃ الرسول لکھ دیا جائے، کہ چھایا ہوا سناٹا، اور اس سناٹے کا دامن چاک ہوا کہ ایک قیدی کی جھکی ہوئی گردن اٹھی، کیفیت بدلی، حالات بدلے۔ امام نے اس خطیب کی نگاہوں میں نگاہیں ڈالنے کے بعد ایک فقرہ کہا، خطیب تو نے یہ کیا کیا کہ تو نے مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا۔ تو مخلوق کو راضی کرنا چاہ رہا ہے، اللہ کو ناراض کرنے کے بعد دیکھئے یہ جوہر ہے، یہ روح ہے، یہ نفس کربلا ہے، یہ پیغام کربلا ہے، یہ اصل کربلا ہے۔ کاش اگر یہ جملہ صرف ایک فقرہ ہماری زندگی میں مجسم ہو جائے تو کربلا سمجھ لیجئے کہ ہم نے سمجھ لی، سمجھ لیجئے کہ ہم نے کربلا کو پہچان لیا۔ امام سجاد فرماتے ہیں کہ دیکھو کسی بھی موقع اور کسی بھی منزل پر ایسا نہ ہو کہ عوام کو راضی کرنے کی خاطر تم اللہ کو ناراض کر بیٹھو، نہیں، اللہ کی رضا اور اللہ کی ناراضگی یہ تمہارے مد نظر ہونا چاہیے۔ تمہارا ہر کام یہ سوچ کر ہونا چاہیے کہ اللہ راضی ہے کہ نہیں۔ عوام کی فکر نہ کیجئے، بھائی کی فکر نہ کیجئے۔ آپ نے دیکھا نہیں
کہ ساری خدائی ناراض تھی ساری خدائی ناراض تھی موسیٰ سے، مگر خدا راضی تھا موسیٰ سے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ حق کامیاب ہو گیا۔ بالکل وہی جنگ آگے بڑھ رہی ہے، یزید کا دربار۔ امام نے فرمایا خطیب تو نے کیا کیا کہ تو نے عوام کو راضی کرنے کی خاطر اللہ کو ناراض کر دیا، کہ آپس میں ان لوگوں کی کونیاں چلنے لگیں اور ایک دوسرے کو اشارہ کرنے لگے کہ دیکھو دیکھو چلتے ہوئے قلم روکو، ابھی کسی کو کچھ نہیں لکھنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کیفیتیں بدل رہی ہیں، حالات بدل رہے ہیں، حالات بدل رہے ہیں۔ کیا حالات بدل رہے ہیں؟ کہ جو گرفتار تھا وہ مختار لگ رہا ہے، جو گرفتار تھا وہ مختار لگ رہا ہے، حاکم ہمیں اب گرفتار لگ رہا ہے۔ جو گرفتار تھا وہ مختار نظر آ رہا ہے، جو حاکم تھا وہ گرفتار نظر آ رہا ہے۔ امام نے نگاہیں اٹھائی اور اٹھانے کے بعد کہا یزید کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں بھی اس لکڑی کے ڈھانچے پجانے کے بعد کچھ ایسے فقرے ادا کروں کہ میرا فریضہ ادا ہو جائے اور ان سننے والوں کو ثواب ملے۔ ثواب کی باتیں یہ قیدی کہ جس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر اور گلے میں توق ہے، کہ جس کو باغی کہا گیا تھا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ثواب کی باتیں کرنا چاہتا ہے، یہ ثواب کی باتیں کرے گا۔ یزید نے اجازت دی اسی طرح سے؟ کہا نہیں، اس طرح نہیں، ان کو اجازت نہیں دیں گے، ان کو اجازت نہیں ملے گی۔ امام نے پھر تکرار کی یزید کیا مجھے اجازت میں اس لکڑی کے ڈھانچے پجانے کے بعد کچھ ایسی باتیں کروں کہ مجھے بھی ثواب مل جائے، ان کا فریضہ بھی ادا ہو جائے، میرا فریضہ بھی ادا ہو جائے، ان کو ثواب مل جائے۔ اجازت نہ دی، اجازت نہ دی۔ اجازت جب نہیں دی تو اب وہ بیٹھے ہوئے لوگ، حاشیہ نشی لوگ، وہ سن رہے تھے کہ یہ قیدی ثواب کی بات کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، لہذا انہوں نے یزید سے کہا یزید ایک قیدی ہے، گرفتار ہے، تو کائنات کا حاکم بنا ہوا ہے، تو حاکم ہو کر ایک قیدی سے ڈر رہا ہے، تو حاکم ہو کر ایک قیدی سے ڈر رہا ہے۔ ارے اس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، اس کے ورثاء کو کربلا کے میدان میں قتل کر دیا گیا، اتنے غم جھیلنے کے بعد ذہن بشر اپنے قابو میں نہیں رہتا۔ اگر یہ کچھ کہنا بھی چاہے گا تو زبان لڑکھڑا جائے گی، اگر بولنا بھی چاہے گا تو پیغام نہ دے سکے گا، اگر کچھ کہنا بھی چاہے گا تو کہا نہیں جائے گا۔ اسے اجازت دے کر نہیں، میں اسے اجازت نہیں دوں گا۔ کیوں اجازت نہیں دے گا؟ کہ تم اسے نہیں جانتے، میں اسے جانتا ہوں، اگر میں نے اسے اجازت دی تو یہ مجھے ذلیل کر دے گا، اگر میں نے اسے اجازت دی تو یہ مجھے ذلیل کر دے گا، مجھے رسوا کر دے گا۔ یزید تو کیسے ذلیل ہو جائے گا، کیسے رسوا ہو جائے گا؟ کہ تم نہیں جانتے اس قیدی کو؟ کہ نہیں ہم نہیں جانتے۔ کہ یہ قیدی اس طرح سے بولتا ہے کہ جس طرح سے محمد بولتے تھے۔ آئے بات پہنچی؟ یہ قیدی اس طرح سے بولتا ہے کہ اس کے دہن میں اس کی زبان نہیں ہے، محمد کی زبان ہے، محمد کی زبان اس قیدی کے دہن میں۔ یزید پھر تو اجازت دے، ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ محمد چلتے کس طرح سے تھے، محمد بولتے کس طرح سے تھے، محمد کا انداز گفتگو کیا تھا، کس طرح کی گفتار تھی، کس طرح کی رفتار تھی۔ اجازت ملی امام کو۔ قضائے الہی کی رضا، ظاہر ہے کہ وہاں رضا نہیں تھی، میں نے اسی وجہ سے یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ قضائے الہی کی رضا، مشیت الہی کا عصا، ان چیزوں کا سہارا لیتے ہوئے سید سجاد اس مقام پر پہنچے کہ جہاں سے امام کو کلام کرنا تھا، جہاں سے امام کو
کلام کرنا تھا، اور جانے کے بعد ایک فقرہ کہا، جو جانتا ہے سو جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں وہ ہوں جس کو اللہ نے علم دے کر بھیجا ہے، علم دے کر بھیجا ہے، سخاوت دے کر بھیجی ہے، شجاعت دے کر بھیجی ہے، سماحت دے کر بھیجی ہے۔ مولا نے یہ فقرے کہے، لوگ پریشان ہونے لگے، یہ قیدی جس کو باغی بتایا گیا تھا یہ کون ہے جو کہہ رہا ہے کہ علم ہم لے کر آئے ہیں، علم لے کر آئے ہیں؟ قیدی ہم تجھے پہچان نہیں پائے، ذرا اپنا مزید تعارف کروا۔ یہ جملہ لوگوں کے درمیان سے بلند ہوا، امام نے پہلا فقرہ کہا، میں وہ ہوں کہ جس کے جد رسول اکرم ہے۔ نبی کریم ہم میں سے، نبی کریم ہم میں سے ہیں، نبی کے قبیلے سے، نبی کے عشیرے سے، نبی کے اسرے سے، نبی کے شجرے سے، نبی کے خاندان سے، نبی کا رشتہ دار ہے۔ کون ہے؟ قیدی ذرا مزید تعارف کرا۔ قسم خدا کی ہمارا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے، ہم نہیں پہچانے کہ تو کس قبیلے سے ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، ذرا مزید تعارف تو کروا، ذرا بتا تو صحیح کہ تو کون ہے۔ امام نے مزید جملہ ارشاد فرمایا، نبی کریم ہم میں سے ہے، ختیجۃ الکبریٰ ہم میں سے ہیں، فاطمہ ہم میں سے ہیں۔ فاطمہ، اب دیکھیں یہ فقرہ جو امام نے کہا ہے نا، یہ فقرہ مستعار لیا ہے اپنے چچا کے ایک خطبے سے، چونکہ دربار یہی تھا، ماحول بھی یہی تھا، تخت پر یزید کا بھی باپ بیٹھا ہوا تھا کہ جب امام حسن آئے تھے، امام حسن داخل ہوئے، جب داخل ہوئے اور پیغام پہنچا دیا اور جانے لگے تو اب حاکم شام نے کہا، حسن رکو۔ امام رکے، کہ حسن تم ہماری سخا کو نہیں جانتے، ہمارے جود و کرم کو نہیں جانتے، خزانہ دو حسن کو۔ خزانہ دے دیا گیا امام کو۔ امام نے چلنے کا ارادہ کیا، ایک شخص آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد امام کی جوتی کو سیدھا کر دیا۔ امام نے اس کی جانب دیکھا اور دیکھنے کے بعد فکر آگا کہ جتنا خزانہ یہ ہمیں دیا گیا تھا سارے کا سارا خزانہ اسے دے دو۔ جتنا خزانہ ہمیں دیا گیا تھا یہ سارے کا سارا خزانہ اسے دے دیا جائے۔ اور اس کے بعد امام نے ایک فقرہ ارشاد فرمایا، کیوں؟ کیونکہ جب حاکم شام نے عطا دکھائی تھی تو ایک فقرہ کہا تھا کہ حسن میں ہندہ کا بیٹا ہوں، میں ہندہ کا بیٹا ہوں، میں ہندہ کا بیٹا ہوں۔ امام نے سارے سخاوت کو ایک غلام کو عطا کرنے کے بعد ایک جملہ فرمایا کہ حاکم تو ہندہ کا بیٹا ہے، وہ تیری سخاوت تھی، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، یہ میری میں فاطمہ کا بیٹا۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد والے محمد۔ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، یہ میری سخاوت ہے۔ یہی فقرہ امام سجاد دے دربار میں کھڑے ہونے کے بعد کہا، فاطمہ ہم میں سے ہے، تاکہ حکومت کے 40 اور 50 سالوں کی تقریباً وہ کوشش اور کاوش کہ جس کے زیر سایہ ایک ایسی نسل تیار کی گئی کہ جو بغض علی پہ آمادہ ہو جائے، تاریخ کے چہرے پر پڑے ہوئے سیاہ پردوں کو نوچ لیا جائے، آج زمانے کو بتا دیا جائے کہ حقیقی اسلام کہاں ہے، دین ناب کہاں ہے، دین محمدی کہاں ہے۔ امام نے اگلا فقرہ ارشاد فرمایا، فاطمہ ہم میں سے ہیں۔ فاطمہ سے رشتہ داری بتا رہا ہے، نبی سے رشتہ داری بتا رہا ہے۔ اور پھر امام نے ارشاد فرمایا، جعفر طیار ہم میں سے ہیں۔ جعفر طیار، جعفر طیار کے قبیلے سے؟ کہا ہاں ہاں جعفر طیار کے قبیلے سے لگ رہا ہے۔ پھر امام نے ارشاد فرمایا، حمزہ سید الشہداء ہم میں سے ہے۔ حمزہ سید الشہداء، اب دیکھیں یہ وار تھا امام کا،
ایک ایسا وار کہ جس نے یزیدی حکومت کی جڑوں کو کاٹ دیا ہے. حمزہ سید الشہداء اس قبیلے سے, اس کے قبیلے سے. کس حمزہ کی بات کر رہا ہے؟ رسول کا چچا. کہا ہاں رسول کا چچا. وہ جو جنگ میں مارا گیا تھا. کہا ہاں وہ جو جنگ میں مارا گیا تھا. جس کا کلیجہ چبایا گیا تھا. کہا ہاں جس کا کلیجہ چبایا گیا تھا. کلیجہ چبانے والی کون تھی؟ کہ یزید کی دادی ہندہ. امام نے ایک فقرے میں اپنی اور یزید کی نسل کے امتیازات اور فاصلوں کو بتا دیا کہ یزید جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے جس کا تم اکرام کر رہے ہو وہ کلیجہ چبانے والی کی اولاد ہے. میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. میں فاطمہ کا. حمزہ سید الشہداء. قیدی ہم تجھے پہچان نہیں پا رہے ہیں. دیکھیں میں نے جملہ کہا اور آغاز اور بنیاد اور اساس اسی فقرے کو بنایا کہ شام میں علی کا نام آتے ہی پتھر چلنے لگتے ہیں. اگر امام یہ کہہ دیتے کہ میں علی کا بیٹا ہوں, پتھر چلنے لگتے, امام کی بات منتقل نہ ہو پاتی. لہذا امام نے یہاں سے بتایا کہ دیکھو خطابت کس طرح سے کی جاتی ہے, کس طرح سے پیغام حسینی کو عام کیا جاتا ہے, کس طرح سے کربلا کو زمانے تک پہنچایا جاتا ہے. امام نے ارشاد فرمایا میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے 2 تلواروں سے جنگ کی. میں زمزمہ و صفا کا بیٹا ہوں. میں حل و حرم کا بیٹا ہوں. میں منا کا بیٹا ہوں. میں خدیجۃ الکبریٰ کا بیٹا ہوں. میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. میں اس کا بیٹا کہ جس نے 2 تلواروں سے جنگ کی. میں اس کا بیٹا کہ جو ناصر رسول بنا. میں اس کا بیٹا کہ جو معراج پر نبی کے ساتھ گیا. میں اس کا بیٹا جو خانہ کعبہ میں پیدا ہوا. جو خانہ کعبہ میں پیدا ہوا یہ اس کا بیٹا ہے. یہ اس کا بیٹا ہے کہ جو خانہ کعبہ میں پیدا ہوا. غالباً امام کا مقصد یہی تھا. امام یہی بتانا چاہ رہے تھے کہ یزید کو آج خلیفۃ الرسول لکھنے کی جو کوشش و کاوش کی جا رہی ہے, میں یزید کے سامنے اس کی نگاہوں میں نگاہیں ڈالنے کے بعد یہ بتا رہا ہوں کہ میرا بابا خانہ کعبہ میں پیدا ہوا ہے. ذرا اس سے بھی تو معلوم کرو کہ اس کا اگر باپ تھا تو پیدا کہاں ہوا ہے. میں اس کا بیٹا جو جوف کعبہ میں پیدا ہوا. قیدی اس کا نام تو لے. امام نے فرمایا میں علی ابن ابی طالب کا بیٹا. یہ فقرہ کہا اتنا عظیم انسان اس دنیا میں آیا اور آن کر چلا گیا اور ہم بے خبر رہے. یہ امام علیہ السلام کے لفظوں کے ذریعے سیرت و کردار علی کے جس کو مجروح کرنے کی کوشش کی گئی اور حکومتیں کرتی رہی. امام نے 20 منٹ میں 50 سال اور 50 سال سے زیادہ کی کوشش و کاوش کو ختم کر دیا. میں علی کا بیٹا ہوں. علی کے کمالات کیا تھے, علی کی فضیلتیں کیا تھی. لہذا حاکم کو اندازہ ہوا اگر یہ قیدی اسی طرح سے بولتا رہا تو انقلاب آ جائے گا, انقلاب آ جائے گا. اس کی آنکھوں میں ڈر نہیں ہے, یہ ڈر نہیں رہا ہے, اس کے اوپر خوف طاری نہیں ہو رہا ہے. یہ مجھے یزید یزید کہہ کے مخاطب کر رہا ہے. اور امام نے اسی طرح سے کم از کم 7 یا 8 مرتبہ کہا ہے او یزید او یزید او یزید. لگ ایسا رہا ہے کہ جیسے سید سجاد خطبہ نہیں دے رہے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک حاکم اپنی نمک حرام رعایا کو ڈانٹ رہا ہے. جیسے ایک حاکم اپنی نمک حرام رعایا کو ڈانٹ رہا ہے. امام کا پیغام عام ہونے لگا, خطرہ بڑھا. حکم دیا گیا
اس کی تقریر روکنے کا صرف ایک راستہ مجھے نظر آ رہا ہے۔ کیا راستہ ہے؟ مؤذن کو حکم دیا گیا، اذان کی آواز بلند ہوئی، اللہ اکبر، امام نے وہیں سے آواز بلند کی، اللہ اکبر۔ مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، امام دہراتے رہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب امام نے مؤذن سے رخ موڑا، یزید کی نگاہوں میں نگاہیں ڈالنے کے بعد ایک فقرہ کہا، یزید ذرا یہ تو بتا کہ یہ جو اذان میں نام آیا ہے یہ تیرے جد کا ہے یا میرے جد کا ہے؟ یہ تیرے جد کا نام ہے یا میرے جد کا نام ہے؟ یہ فقرہ امام نے یزید سے کہا۔ ایک فقرہ امام نے یزید کے بیٹے سے کہا، کیونکہ جب یہ قافلہ دربار میں داخل ہو رہا تھا تو یزید کا بیٹا حاکم وہیں پر بیٹھا ہوا تھا، اور امام سجاد سے کہا کہ آخر تمہارے بابا کو بغاوت کرنے کے بعد کیا ملا؟ دیکھا تم نے کہ اللہ نے تم کو نعوذ باللہ ذلیل کر دیا۔ میرے باپ کے نام کا نقارہ آج بھی بج رہا ہے، میرے باپ کی نوبت اب بھی بج رہی ہے۔ مؤذن نے اذان دی، کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ امام سجاد نے اسے مخاطب کیا اور مخاطب کرنے کے بعد کہا کہ دیکھ تیرے باپ کی نوبتیں بند ہو گئی، میرے بابا کی نوبت بج رہی ہے۔ یہ میرے بابا کی نوبت ہے، میرے بابا کی نوبت بج رہی ہے۔ امام نے تقریر ختم کر دی۔ شام جس میں نام لینا علی کا جرم تھا، ایک انقلاب، اس انداز میں امام سجاد اور حکمت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے اس طرح سے ایک انقلاب کے تخم رکھ دیے کہ آج ہم محمود پور سریا میں اس فرش عزا پہ بیٹھ گئے۔ سلام ہو سید سجاد کی حکمتوں پا، سلام ہو سیدہ زینب کی حکمتوں پا۔ یہ تہذیب عزا ہم تک آ گئی، یہ فرش عزا، یہ نوحیں، یہ مرثیے، یہ ماتم، یہ نوحہ، یہ بکا، یہ عزاداری، یہ تعزیہ داری، یہ علمداری، یہ ماتم، یہ شور گریہ، یہ سب کیسے ہم تک پہنچ گیا؟ کہ یہ حکمت زینب ہے، حکمت سجاد ہے کہ انہی نے دربار یزید میں اس عزا کی بنیاد ڈالی اور آج ہم تک پہنچ گئی ہے۔ حکومتوں نے کوشش کی ختم کر دیا جائے، خنجر آڑے آئے کہ ان کو روک لیا جائے، توپ آگے بڑھی کہ ان کو جلوسوں کو ختم کر دیا جائے، گولوں کے ذریعے، بارود کے ذریعے، گن کے ذریعے کوشش کی جا رہی ہے، مگر عزاداری ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، بلکہ جتنا اس کو دبایا جاتا ہے اتنا ہی زیادہ اس پر نکھار آ رہا ہے۔ حالانکہ حکومتوں نے اور کوششیں بھی کی تھی، حسین کا غم نہ مناؤ، ان کا غم مناؤ۔ اگر تمہیں علم چاہیے تو ہم کرتے کا علم بھی بنائے دے رہے ہیں، اگر تمہیں زیارت گاہ چاہیے تو ہم انگلیوں کو زیارت گاہ بھی بنائے دے رہے ہیں، خزانہ چاہیے ہم دینے کے لیے آمادہ، دولت چاہیے ہم دینے کے لیے آمادہ، پیسہ چاہیے ہم دینے کے لیے آمادہ۔ حسین کا غم چھوڑو، ان کا غم مناؤ، مگر حسین کا غم ختم نہ ہو سکا، ان کا غم رائج نہ ہو سکا۔ وجہ یہ ہے کہ غم شہادتوں کا منایا جاتا ہے، ہلاکتوں کا نہیں۔ غم شہادتوں کا منایا جاتا ہے، ہلاکتوں کا نہیں۔ عزا کی بنیاد ڈال دی گئی، لہذا جب رہائی ملی تو سب سے پہلی یہی تمنا، میں نے اپنے بھیا کی مجلس نہیں کی، میں نے اپنے بھائی کا ماتم نہیں کیا، میں اپنے بھائی کا ماتم کروں، میں اپنے بھائی کی مجلس کروں۔ ہاں عزیزو، بات کی مجلس کو حجت الاسلام علی جناب قیصر صاحب کو خطاب فرمانا ہے۔ میں نے پیش خوانی میں یہ چند کلمات فرض سمجھتے ہوئے ادا کر دیے ہیں۔ باقاعدہ خطابت، بے پناہ خطابت، بیان بے پناہ بیان، آپ سماعت فرمائیں گے۔ لیجئے
میں اپنے فریضے سے سبکدوش ہو رہا ہوں۔ پھوپھی اماں رہائی مل گئی ہے، کیا ارادہ ہے؟ کہ میں بھائی کا غم، میں بھائی کا ماتم کروں گی، میں بھائی کا فرش عزا بچھاؤں گی۔ بی بی مجلس ہی کرنا ہے، نوحہ ہی پڑھنا ہے، ماتم ہی تو ہے۔ قافلہ کربلا جا رہا ہے، وہاں مجلس کر لیجئے گا۔ قافلہ مدینے جائے گا، مزار رسول سے بہتر جگہ نہ ہوگی، ام البنین کے گھر سے اچھی جگہ نہیں ملے گی، وہاں پہ مجلس کا نہیں۔ حسین کا قاتل شام میں ہے، اکبر کا قاتل شام میں ہے، اور محمد کا قاتل شام میں ہے، لہذا ذکر حسین پہ بہار وہیں آتی ہے کہ جب یہ دشمنوں کے درمیان۔ میں اپنے بھیا کی مجلس، ماتم کیا، رہائی ملی، قافلہ چل دیا، اور جب قافلہ چلنے کے لیے آمادہ ہوا تو آج سیاہ لباس پہنے ہوئے عورتیں کل جو تماشا دیکھنے کے لیے آئی تھیں سیاہ لباس پہنے ہوئے، اور یہ کہہ رہی ہیں الوداع زینب، الوداع کلثوم۔ بس وہ منزل آئی کہ جہاں سے قافلے کو آگے بڑھ جانا تھا، مستورات کو واپس آ جانا تھا۔ زینب نے محمل کا پردہ ہٹایا، اور پردہ ہٹانے کے بعد ایک فقرہ کہا، بیبیوں میں جا رہی ہوں، خدا حافظ، میں جا رہی ہوں، الوداع۔ بیبیوں تمہارے درمیان تقریباً 1 سال رہی ہوں، مگر کوئی سوال نہیں کیا، کوئی خواہش، کوئی آرزو، کوئی تمنا، کوئی طلب نہیں۔ اب جا رہی ہوں تو ایک خواہش ہے، اس کو پورا کر دینا۔ بی بی کیا خواہش ہے علی کی بیٹی، کیا تمنا دل میں ہے؟ کہ بیبیوں میری سب سے بڑی امانت زندان شام میں رہ گئی ہے، میری سکینہ زندان شام میں رہ گئی ہے، جو مجھ سے کہتی تھی پھوپھی اماں بہت اندھیرا ہے۔ اے بیبیوں جب شام کے وقت ادھر سے گزرنا تو ایک شمع تربت سکینہ پہ روشن کر دینا، ایک شمع تربت سکینہ پہ روشن کر دینا۔ وہ مجھ سے کہتی تھی پھوپھی اماں بہت اندھیرا ہے، میں اندھیرے سے ڈرتی ہوں۔ عزیزو چل دیا قافلہ، کربلا سے ہوتے ہوئے قافلہ مدینے کی جانب، آثار مدینہ کو دیکھا۔ کلثوم نے یہی فقرہ کہا، مدینے ہمارا آنا قبول نہ فرما۔ جب گئے تھے تو سروں پہ وارثوں کا سایہ، گودیاں آباد، اب پلٹ کر آئے ہیں تو اجڑ گئے، بیرون مدینہ قافلہ روک دیا گیا، خیمے لگا دیے گئے، بیبیاں خیموں میں فروکش ہو گئی ہیں۔ امام نے بشیر کو بلایا، بشیر تو شاعر تھا، کیا تیرا باپ شاعر تھا، کیا تو بھی شاعری کر لیتا ہے؟ مولا میں بھی شاعری کر لیتا ہوں، مدینے میں ہمارے آنے کا اعلان کر دے۔ علم لے کر بشیر یہ کہتا ہوا چلا، مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا، حسین قتل کر دیے گئے۔ بشیر جس محلے سے بھی جاتا ہے لوگ جوق در جوق نکلتے ہیں اور حسین کا ماتم شروع ہو جاتا ہے۔ محلہ بنی ہاشم میں پہنچا، ایک چوراہے پر کھڑا ہوا اعلان کر رہا تھا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب مکتب کی چھٹی ہوئی تھی، ایک بچے نے آ کر دامن کو تھام لیا اور ایک جملہ کہا، بشیر تو نے کیا کہا کہ حسین کربلا کے میدان میں شہید کر دیے گئے؟ بشیر سب سے پہلے یہ بتا کہ یہ علم تیرے ہاتھوں میں کہاں سے آیا؟ بشیر جب 28 رجب کو قافلہ گیا تھا، یہ علم میرے بابا عباس کے ہاتھوں، یہ علم میرے بابا عباس کے ہاتھوں میں تھا۔ شہزادے مجھ میں کیا ہمت، مجھ میں کیا جرأت، مجھ میں کیا حوصلہ کہ میں غلط بیانی سے کام لوں۔ قافلے کا قافلہ بیرون مدینہ ہے، حالات جا کر دریافت کر لیجئے۔ بچہ دوڑ کر ایک گھر میں گیا کہ ایک بی بی عصا کا سہارا لیے ہوئے بشیر کے نزدیک آئی۔ بشیر تو نے کیا کہا؟ میرا حسین مارا گیا۔ بی بی قافلہ باہر ہے، بیرون مدینہ ٹھہرا ہوا ہے۔ بی بی عصا کا سہارا لیے ہوئے بہت تیزی سے بیرون مدینہ چلی۔
دیکھیں امام سجاد جب پلٹ کر آئے ہیں تو عمر شریف کتنی ہے؟ 24 برس، 25 برس، 26 برس، 27 برس. اس سے بڑی روایت نہیں ملتی. 27 برس، اس سے زیادہ روایت نہیں ملتی. امام در خیمہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر سے ام البنین چلی. امام نے آتے ہوئے دادی کو دیکھا، سوچا کہ دادی سے دوڑ کر لپٹ جائیں، مگر جیسے ہی امام آگے بڑھے ام البنین نے روک دیا. مرد بزرگ رک جا، بھی زینب سے ملاقات کرنا. مکمل مجلس تھی، اس ایک فقرے میں مرد بزرگ ابھی رک جا، ابھی مجھے زینب سے ملاقات کرنا ہے. دادی آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ میں سید سجاد. سید سجاد تو بوڑھا ہو گیا، تیری کمر میں خم آ گیا، بال سفید ہو گئے، چہرے پہ جھریاں پڑ گئی. کہ دادی کربلا میں میرے بابا کو شہید کر دیا گیا. یہ فقرہ سنا، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی ام البنین. ماتم کر چکی، آنسو بہا چکی، پرسہ پیش کر چکی، نوحہ پڑھ چکی. تو اب سید سجاد سے ایک فقرہ کہا، سید سجاد تو صرف میرا پوتا نہیں بلکہ تو میرا امام بھی ہے. بحیثیت امام مجھے اجازت دے کہ میں جا کر زینب سے ملاقات کروں. اجازت لینے کے بعد خیمے میں ام البنین داخل ہوئیں. اگر کسی کے گھر سے ایک جنازہ نکل جائے اور سامنے کوئی بزرگ آ جائے تو پھر دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اس کا اندازہ بہتر ہے آپ کو. زینب کے گھر سے ایک ہی وقت میں 18 جنازے اٹھے. سامنے اماں آ گئی ہے، کس طرح سے بیان کریں. آگے بڑھی، اماں میرا بھیا مارا گیا. مگر کیفیت تو یہاں بھی وہی ہے. زینب کو روک دیا ام البنین نے. بی بی رک جا، ابھی مجھے زینب سے ملاقات کرنا ہے. میں زینب کو گلے لگانا چاہتی ہوں. اما آپ نے نہ پہچانا، میں آپ کی بیٹی زینب. زینب تو بھی ضعیف ہو گئی، سجاد بھی ضعیف ہو گیا. اماں کربلا کے میدان میں میرے بھیا کو شہید کر دیا گیا. حسین کی یاد آئی، زینب نے ماتم شروع کیا. عزیزو اس ماتم میں غضب یہ ہوا کہ زینب کے بازوؤں سے ردا ہٹ گئی. ام البنین کی نگاہ پڑی، بازوؤں میں پڑے ہوئے رسی کے نشان. سوال کیا زینب یہ نشان کیسے ہے؟ کہ اماں میرے بازوؤں میں ریشمہ باندھی گئی، مجھے کوفہ و شام کے بازار میں پھرایا گیا. یہ جملہ سنا رہا نہ گیا ام البنین سے. ایک فقرہ کہا، زینب مجھے اتنا بتا کہ جب حسین شہید ہوئے تیرے بازوؤں میں ریشمہ بدھی، اس وقت میرا